रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। मशलों को कभी बुझने न देना तुम, मशलों को कभी। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। जलाए रखना, यीशु आने वाला है। पूरी हो रही है नबूवतें सभी, पूरी हो रही है नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। रूहे खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 11वें बाब में से। उस वक्त यूहन्ना ने कैदखाना में मसीह के कामों का बयान सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि क्या जो आने वाला है तू ही है, या हम किसी और की राह देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान करो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और मस्कीनों को खुशखबरी दी जाती है। और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। और जब वो चले गए तो यीशु यूहन्ना की बाबत हजूम से कहने लगा कि तुम बियाबान में क्या देखने गए? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए? क्या महीन पोशाक पहने हुए आदमी को? देखो, जो महीन पोशाक पहनते हैं वो शाही घरों में होते हैं। फिर तुम क्या देखने गए? क्या एक नबी को? हां, मैं तुमसे कहता हूं, बल्कि नबी से भी बड़े को। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरी राह तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना इस्तबागी से बड़ा कोई ज़ाहिर नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो सबसे बड़ा है।
انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو کیونکہ خداوند نزدیک ہے۔ عزیز مومنین، آج آمد کا تیسرا اتوار ہے، اور آمد کا تیسرا اتوار خوشی اور شادمانی کا اتوار بھی ہے، جو آج ہم نے تعارف میں بھی سنا۔ جو پنک یا روز کینڈل ہے، یہ شادمانی اور خوشی کی کینڈل ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب کو خوشی کا یہ تیسرا اتوار اور آمد کا تیسرا اتوار جو ہے، آپ کی زوردار تعلیم میں آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہم سب خوش اور شادمان ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری خوشی، شادمانی اور جوائے جو ہے، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ آج کی جو داخلے کی آیت ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ کیوں؟ وجہ، سبب کیا ہے؟ کیونکہ خداوند کیا ہے؟ نزدیک ہے، خداوند قریب ہے، بلکہ خداوند دروازے پر ہے۔ اس لیے ہم بڑے خوش ہیں، ہم شادمان ہیں، اور اس انتظار میں ہیں کہ خداوند کو دیکھیں۔ We know that he is coming، یعنی یہ ہمارے پاس نالج ہے، ہمیں علم ہے کہ خداوند نزدیک ہے، خداوند قریب ہے، خداوند دروازے پر ہے، وہ جلد آنے والا ہے۔ بس اب باقی کیا رہ گیا؟ دیکھنا۔ اور کب ہم دیکھیں گے؟ جب وہ چرنی میں پیدا ہوگا، مریم اور یوسف کے گھر۔ تو اس لیے ہم سب خدا کے شکر گزار ہیں اس بڑی خوشی کے لیے جو خود ہمارا خداوند ہے۔ اور خوشی کی دوسری بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک کہ ہمارا خداوند قریب ہے، ایک یہ کہ وہ آنے والا ہے، اور آ کر وہ ہم سب کو کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ وہ خود آ رہا ہے تاکہ ہمیں بچائے۔ دیکھو، وہ ہمیں بچانے آتا ہے، نجات دینے، مخلصی دینے اور رہائی دینے کے لیے آتا ہے۔ اور یہی آج سب سے بڑی خوشی ہے، یہی ہماری شادمانی کا سبب ہے۔ اور اس شادمانی میں سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے شامل ہیں۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ جو لٹرجیکل کلر ہے، اس سے بھی شادمانی جو ہے وہ جھلک رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تیاری کی ٹیم نے، میں ان کو شاباش بھی دیتا ہوں اور ان کا شکر گزار بھی ہوں۔ اسی طرح آپ نے بھی روحانی طور پر بھی اور اپنے ڈریسز کے ذریعے سے بھی شادمانی کو ظاہر کیا ہے۔ اور جتنے لوگوں نے آج پنک کلر پہنا ہوا ہے، ان کے لیے ذرا زوردار تالی بجائیے۔ شاباش، شاباش۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہر شخص، ہر انسان خوش ہے، لیکن آج کی جو پہلی تلاوت ہے، اس سے بھی بڑی خوشی کی بات کرتی ہے۔ خوشی کی انتہا جو ہے وہ آج کی پہلی تلاوت میں بیان کی گئی ہے۔ اور وہ خوشی کیا ہے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ زمین، بیابان اور ویرانہ جو ہے وہ بھی خوشی کرے۔ یعنی اس بڑی خوشی اور شادمانی میں سب کے سب، پوری کائنات جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ شریک ہو جائے۔ خداوند فرماتا ہے بیابان اور ویرانہ خوشی کرے۔ ویرانہ اور خوشی، ان دونوں کا جوڑ نہیں بنتا، تعلق نہیں ہے، لیکن خداوند کہتا ہے کہ اتنی بڑی خوشی ہوگی کہ بیابان بھی خوشی کرے گا، ویرانے میں بھی خوشی ہوگی، جو دشت ہیں وہ شادمان ہوں گے، اور جو بنجر زمین ہے وہ کیا ہوگی؟ پھل دے گی۔ So that much happiness, that much
joy the world will experience. اور کیوں کر؟ کیونکہ ہمارا خداوند نزدیک ہے. تو آئیں اس بڑی خوشی اور شادمانی کے لیے خدا کا شکر ادا کریں اور خدا سے دعا مانگیں کہ مہربان خداوند خدا ہمیں اس خوشی اور شادمانی میں زندگی بسر کرنے کا فضل اور توفیق بخشے. ہم اس خوشی کو، شادمانی کو ہمیشہ اپنی زندگیوں میں برقرار رکھیں اور اسی خوشی کا اظہار، اسی خوشی کا اعلان دوسروں تک بھی، یا اس کا جو تجربہ ہے دوسروں تک بھی کیا کریں، پہنچائیں. مسیح خدا میرے عزیزو، آج جب ہم خدا کے کلام پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو خوشی اور شادمانی کی بات ہے. لیکن آج جو آیت میں نے واعظ کے لیے چنی ہے وہ انجیل مقدس میں سے ہے اور لکھا ہے، کیا جو آنے والا ہے تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. یہ سوال یوحنا اصطباغی یسوع سے کرتا ہے، لیکن اپنے شاگردوں کی معرفت. جب وہ قید میں ہے تو وہ اپنے شاگردوں کو یسوع کے پاس بھیجتا ہے اور وہ جا کر یسوع سے سوال کرتے ہیں کہ کیا جو آنے والا ہے تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. تو آج ہم اس پر دھیان و گیان کرتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے اسی سوال کو میں نے 3 طرح سے دیکھا ہے اور اس پر غور کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارا دھیان و گیان اسی سوال پر ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کویسچن کا کانٹیکسٹ کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، کس سیاق و سباق میں یہ کویسچن جو ہے وہ کیا گیا ہے یا یہ سوال جو ہے یسوع کے پاس بھیجا گیا ہے. پہلا، دا کانٹیکسٹ آف دا کویسچن. دوسری بات، دا ریزن بہائنڈ دا کویسچن. سوال کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں کر یوحنا اصطباغی یہ سوال کرتا ہے. تیسرا یہ ہے دا میسج آف دس کویسچن اور میسج بہائنڈ دا کویسچن. اس میں پیغام کیا ہے، اس سے ہم سیکھتے کیا ہیں. تو آئیں ان تینوں باتوں پر آج ہم دھیان و گیان کرتے ہیں. تو پہلی بات ہے کہ سوال کے پیچھے پس منظر کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے. آج کی پاک تلاوت میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ اس وقت یوحنا نے قید خانے میں مسیح کے کاموں کا بیان سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اسے پچھوا بیچا. تو ہم جانتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی قید میں ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کو قید میں کیوں کر ڈالا گیا. ہم سب اس بارے میں علم رکھتے ہیں. اب یوحنا اصطباغی جو ہے قید خانے میں ہے اور اپنی موت کا، قتل کیے جانے کا شاید منتظر ہے. اسے معلوم ہے کہ یہ بادشاہ جس کو اس نے حق اور سچ کی بات بتائی وہ اسے مروا دے گا، قتل کر دے گا. تو اٹ مینس کہ اس کی منادی اور مشن جو ہے وہ اختتام کو پہنچنے والا ہے. ان فیکٹ اٹس اینڈنگ اور اٹ از اینڈڈ اپ. تو اب اس مشکل اور کٹھن لمحات میں یوحنا اصطباغی ایک بڑا ہیوی اور مسٹیریس کویسچن جو ہے وہ سوچتا ہے اور اسے کنفرم کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، یسوع کے پاس اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے. اور کویسچن کیا ہے، کیا جو آنے والا ہے تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. تو یہ سوال ہے اور شاید یہ سوال جو ہے ہر ایک یہودی کا تھا. وائی؟ بیکاز دے ور ویٹنگ فار دا مسایا. انتظار میں تھے کہ کب مسیحا آئے گا، کب بچانے والا آئے گا، کب انہیں رہائی ملے گی، کب انہیں آزاد کیا جائے گا، کب خداوند اپنا طاقتور ہاتھ بڑھا کر انہیں بچائے گا. سو دیٹ واز دیر ویٹنگ، لانگنگ اینڈ ویٹنگ، اینڈ دے ور ویٹنگ.
کہ المسیح آئے، مسیح آئے تاکہ وہ بچ جائے۔ تو یہ سوال جو ہے یوحنا اصطباغی بھی کرتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ سوال پوچھنے کے پیچھے ممکنہ وجہ کیا ہو سکتی ہے، سبب، the reason behind the question why he has said so۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی بخوبی یسوع کے متعلق جانتا ہے کہ یسوع کون ہے۔ جب یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہا تھا تو یوحنا اصطباغی نے یسوع کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو یہ ہے خدا کا برہ۔ So it means وہ یسوع کے بارے میں جانتا ہے، اس کی ایڈینٹی کو جانتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ بڑا ہے اور میں اس لائق نہیں کہ اس کی جوتی کے تسمے کو کھول سکے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ بڑا ہے اور یہ بڑا رہے اور میں کم ہوں۔ لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود why he is asking question، اس کی پاسبل 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ 2 ہم اسی نقطے میں دیکھیں گے اور تیسرا ہم پیغام میں دیکھیں گے۔ پہلی وجہ، خیال کیا جاتا ہے کہ ممکنہ طور پر یوحنا اصطباغی کے ذہن میں ڈاؤٹ آتا ہے۔ وائی؟ کیونکہ جس چیز کا یوحنا اصطباغی نے پرچار کیا، منادی کی، شاید وہ اس صورت میں وہ ساری چیزیں دیکھ نہیں پاتا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ عام یہودی کی طرح اور یوحنا اصطباغی بھی کیا کر رہا تھا، انتظار میں تھا کہ المسیح آئے گا۔ بٹ what he was waiting for a political messiah، جو سیاسی طور پر بھی انہیں کیا کرے گا، رہائی اور آزادی دے گا غیر قوموں سے جنہوں نے ان پر قبضہ کیا ہوا ہے، جو ان پر مسلط ہے۔ تو اس کی سوچ بھی یہی تھی کہ مسیح جب آئے گا تو وہ ہمیں رہائی دے گا، سیاسی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی وہ ہمیں بحال کرے گا۔ اور جب مسیح آئے گا تو وہ عدالت کرے گا، وہ انصاف کرے گا۔ اس لیے تو اپنی منادی میں کہتا ہے کہ درخت کی جڑ پر اب بھی کلہاڑا رکھا ہوا ہے، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو آنے والا مسیح اس کے مطابق یہ سب کچھ کرے گا۔ But this is not happening. So that's why he is doubtful۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ المسیح کیا کرے گا، اندھوں کی آنکھیں بحال کرے گا، کچلے ہوئوں کو آزادی دے گا، جو قیدی ہیں ان کو کیا کرے گا، رہائی دے گا۔ لیکن یوحنا اصطباغی تو خود کہاں ہے، کہاں ہے، قید میں ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ اگر یہی مسیحا ہے، یہی المسیح ہے، یہی مسیح ہے، تو میں پھر قید میں کیسے ہو سکتا ہوں، کیونکہ اس کا کام تو کیا ہے کہ قیدیوں کو کیا کرنا، رہائی دینا، جو کہ میں اس کا تجربہ نہیں کر رہا۔ Therefore he has certain kind of doubts۔ تو یہ پہلی بات ہو سکتی ہے کہ why he asked the question، کہ کیا جو آنے والا ہے تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ دوسری پاسبل ریزن کہ کیوں کر وہ سوال کرتا ہے یہ ہو سکتی ہے کیونکہ یوحنا کی منادی اور لائف جو ہے اختتام کی طرف ہے، اور اب وہ خواہش رکھتا ہے، اس کی دلی تمنا یہ ہے کہ اس کے شاگرد یسوع کے پیروکار بن جائیں، اور صرف اس کے کہنے پر نہیں یا اس کی انڈیکیشن پر نہیں، بلکہ وہ اس سوال کے ذریعے خود جا کر اس سے ملاقات کریں، خود جا کر اس سے ملیں، اسے دیکھیں اور اس کی سنیں، اور سن کر، دیکھ کر، مل کر، ملاقات کر کے، تجربہ کر کے کیا کریں، اس پر ایمان لائیں یا اس کے پیرو ہو جائیں۔ تو یہ بھی ایک سوال کے پیچھے وجہ ہو سکتی ہے تاکہ یوحنا اصطباغی کے شاگرد یسوع کے پیروکار بن جائیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آنے والا یہی ہے۔
ہمارا تیسرا نقطہ ہے کہ اس سوال کے پیچھے پیغام کیا ہے. بڑا پیغام ہے. شاید کئی دفعہ ہم اس کو مس کر جاتے ہیں. اس لیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آئیں دھیان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سوال در حقیقت ہے کیا, اس سوال میں بید کیا ہے, اس سوال کے اندر ایک بڑا راز جو ہے وہ کیا چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, توجہ. سوال ہے, کیا جو آنے والا ہے تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. یوحنا اصطباغی کا سوال آنے والے کے متعلق ہے. دا کمنگ ون, ناٹ دا کمنگ مسایا. دھیان سے سمجھنا ہے. یوحنا اصطباغی کا سوال کیا ہے؟ آنے والے کے متعلق ہے, مسیح کے متعلق نہیں ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ کیا جو مسیح آنے والا ہے تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں, بلکہ اس نے کہا ہے کہ کیا جو آنے والا ہے تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. اب سوال یہ ہے, کیا جو آنے والا ہے, دا کمنگ ون, کیا تو وہی ہے دا کمنگ ون؟ اب کمنگ ون کون ہے, یا کمنگ ون کیا انڈیکیٹ کرتا ہے, یا کمنگ ون میں ایک بڑا بھید جو ہے وہ کیا ہے, وہ جانتے ہیں. اور ملاکی نبی کی کتاب جو ہے اس کے 3 باب میں اس کا جواب جو ہے ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ ملتا ہے. خدا کا بندہ ملاکی نبی ہمیں سمجھاتا ہے ہو از دا کمنگ ون, آنے والا کون ہے, کس کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے, اور کیوں کر یوحنا اصطباغی کہتا ہے جو آنے والا ہے تو ہی ہے یا کسی اور کی راہ دیکھیں. ملاکی نبی لکھتا ہے, دیکھ میں اپنا پیغمبر بھیجتا ہوں. تو امیجیٹلی ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ کس کی بابت ہے, کس کی بابت ہے؟ یوحنا اصطباغی کی بابت ہے. یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں, وہ میرے آگے میری راہ تیار کرے گا. تو امیجیٹلی ہمیں پتا چل گیا کہ یہ کون ہے. اب دا کمنگ ون کون ہے؟ اگلی آیت میں, یا جو آیت جاری ہے اس میں لکھا ہے, اور خداوند جس کے تم طالب ہو, اور خداوند جس کے تم طالب ہو وہ ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا. سو کویسچن واز, کمنگ ون کون ہے, ہو از دا کمنگ ون؟ تو اس آیت میں جس کے بارے پیشن گوئی کی گئی ہے, کسی شخص کے بارے میں, کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں پیشن گوئی کی گئی. دا کمنگ ون کون ہے, کون ہے, کون ہے, کون ہے؟ اوکے, کرائسٹ. بٹ یہ کرائسٹ کون ہے؟ خود خدا ہے, کیونکہ کہا گیا ہے کہ جس خدا کے تم طالب ہو وہ ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا. تو جب یوحنا اصطباغی یہ سوال کرتا ہے کہ کیا جو آنے والا ہے, دا کمنگ ون, کیا تو ہی ہے, یعنی جو خداوند آنے والا ہے جس کے ہم منتظر ہیں, جس نے خود وعدہ کیا ہے کہ تم میرے طالب ہو, میں آ موجود ہوں گا, کیا تو وہی خداوند ہے, کیا تو وہی یہوہ ہے, کیا تو وہی خدا ہے جو آنے والا ہے؟ تو اس سوال میں بڑا بھید ہے. صرف مسیح کی بات نہیں ہے, المسیح کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ المسیح ہم بھی مان رکھتے ہیں کہ المسیح کون ہے؟ جو ہمارا خداوند ہے. خوشی کرو, پھر کہتا ہوں خوشی کرو, کیونکہ ہمارا خداوند نزدیک ہے. کون نزدیک ہے؟ خداوند. تو اس لیے یوحنا اصطباغی المسیح کو, مسیح کو خداوند کے روپ میں دیکھتا ہے, اور اسی صورتحال میں وہ کیا کرتا ہے,
سوال کرتا ہے. تو لہذا دا کمنگ ون کون ہے؟ دا لارڈ گاڈ ہمسیلف، یعنی خدا خود آپ اپنے لوگوں کو رہائی دینے، بچانے اور شفا دینے کے لیے آئے گا. اور پہلی اور تیسری تلاوت میں بتایا گیا ہے کہ خداوند خود کیسے شفا دے گا، کیسے بحال کرے گا. اندھے دیکھیں گے، لنگڑے چلیں گے، کوڑی پاک صاف کیے جائیں گے، بہرے سنیں گے اور مردے زندہ کیے جائیں گے اور مسکینوں کو خوشخبری دی جائے گی. Who will do that? The coming one. The coming one کون ہے؟ The Lord himself. یہوہ پاک خدا. خداوند خود آئے گا اور اپنے لوگوں کو بچائے گا. تو بچانے والا پہلے نمبر پر، آنے والا کون ہے؟ خداوند ہے. بچانے والا کون ہے؟ خود خداوند ہے. اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ اس کا نام ایمینوئل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا. خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا خود بچانے آتا ہے. اس لیے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا جو آنے والا ہے، جو خداوند آنے والا ہے، در حقیقت دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو خداوند نے وعدہ کیا، جو اشعیاء نے پیشن گوئی کی، جو نبیوں نے کہا کہ خداوند نے خود وعدہ کیا ہے کہ وہ خود آئے گا، کیا جو خداوند آنے والا ہے کیا یہی ہے؟ کیا خداوند آ چکا؟ کیا خداوند مجھے اور آپ کو بچائے گا؟ کیا وہ رہائی دے گا؟ تو جواب ملتا ہے یس ہی ہیز کم. کیوں؟ کیونکہ جو اس نے کرنا تھا یا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اندھے دیکھتے، کوڑی پاک صاف کیے جاتے، بہرے سنتے، مردے زندہ کیے جاتے. مسیح خدا میرے عزیزو، یوحنا اصطباغی اور یسوع کے سوال و جواب میں دو بڑی باتیں پائی جاتی ہیں. پہلی بات، جب یوحنا اصطباغی سوال کرتا ہے تو وہ اپنے شاگردوں کی مدد کرتا ہے so that they should come to know about the coming one. اس کے بارے میں جان سکیں اور اس پر ایمان لائیں، پہلی بات. اور اسی طرح جب یسوع یوحنا اصطباغی کا جواب دیتا ہے تو وہ جو ہجوم ہے اور جو شاگرد ہیں ان پر آشکارا کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ یوحنا اصطباغی کون ہے. تو دو باتیں بتائی گئی ہیں. پہلا کہ وہ کیا ہے؟ پیغمبر ہے، بھیجا گیا ہے. اس کا کام کیا ہے کہ کیا کریں؟ خداوند کی راہ کو تیار کریں. اور یہ خداوند کی راہ کو تیار کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ آج کے کلام میں لکھا ہے کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا اصطباغی سے بڑا کوئی ظاہر نہیں ہو. تو دو چیزیں، یوحنا اصطباغی کیا ہے؟ پیغمبر ہے، راہ تیار کرنے والا. یوحنا اصطباغی کون ہے؟ جو بہت بڑا ہے، عظیم ہے. تو دونوں یعنی یوحنا اصطباغی یسوع کے متعلق لوگوں کو سکھاتا ہے کہ وہ کون ہے، اور یسوع جواب میں بتاتا ہے کہ یوحنا اصطباغی کون ہے. عزیز مومنین، جب ہم اس سوال پر اور خوشی کے اعتبار پر خدا کے کلام پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے؟ بڑا سادہ سا. یسوع یوحنا کے شاگردوں سے کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے سنا یا جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کرو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جو کچھ تم نے دیکھا، جو کچھ تم نے سنا، جس چیز کا تم نے تجربہ کیا، جا کر دوسروں کو بتاؤ. اور مجھے سارا اپنا لیکچر ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا سنا، کہ کون آنے والا ہے، اور اس کے آنے کی وجہ سے ہمارے جذبات کیسے ہیں. ہم خوش ہیں. تو جو کچھ تم نے سنا کیا؟ خداوند آئے گا، اور خداوند کیا کرے گا؟ ہمیں بچائے گا. اور چونکہ وہ ہمیں بچائے گا اس لیے ہم کیا ہیں؟ شادمان ہیں. ہم نے کیا سنا؟
کہ خداوند بحال کرے گا. کمزور جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، جو بیمار ہیں، انہیں جسمانی طور پر کیا کرے گا؟ بحال کرے گا. اور جو گناہ میں ہیں انہیں وہ روحانی طور پر کیا کرے گا؟ بحال کرے گا. So that's what we have seen, that's what we have heard, that's what we have experienced. تو میرے لیے آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر بیان کرو. آپ کو دعوت ہے کہ جو کچھ آج آپ نے دیکھا اور سنا، جس کا تجربہ کیا، جا کر بیان کریں. اور سب سے بڑا چیز بیان کرنے والی کیا ہے؟ کہ بڑی خوشی جو خداوند آج کے دن ہمیں عطا کرتا ہے. مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین.